حضرات، غزوہ بدر کے حالات سیرت میں ترتیب سے چل رہے تھے۔ غزوہ بدر کے سلسلے میں بڑی تفصیلات ہیں، بڑی باریکیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو صحابہ نے نقل فرمایا۔ ان تمام تفصیلات کو تو رکھنا مشکل ہے، اہم اہم چیزوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مکے میں ایسے بہت سے لوگ تھے جو نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ جنگ ہو، لیکن ابو جہل وہ اڑ گیا تھا کہ کسی بھی حال میں یہ جنگ ہونا ہے۔ 1000 کا لشکر لے کر بدر کے مقام پر وہ تمام نامعقول قسم کے لوگ پہنچے۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 یا 317 یا 315 اتنے صحابہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کے پاس کوئی اس طرح کے ہتھیار، جانور کچھ بھی نہیں تھا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر چلے آئے۔ جب مدینے میں اس سلسلے میں بات ہوئی تو مہاجرین اٹھ کر فوراً کہا کہ ہم چلنے کے لیے تیار ہیں جنگ کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انصار جو مدینے کے لوگ تھے ان میں سے ایک صحابی اٹھ کر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کو اس سلسلے میں ساتھ نہیں دینا چاہ رہے ہیں تو ایسی بات نہیں، ہم بھی بالکل تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور لے کر مدینے سے یہاں بدر کی جگہ پر آئے۔ ایک جگہ پر آپ کے لیے ایک سائے دار جگہ بنا دی گئی جسے عریش کہا جاتا ہے۔ آج وہاں مسجد عریش بنی ہوئی ہے۔ میدان جنگ تھا۔ اس کے بعد ماہ مبارک کا مہینہ 17 رمضان المبارک کی تاریخ اور جمعہ کا دن تھا۔ جنگ میں آمنا سامنا ہوا۔ پہلے زمانے میں جنگ کی ابتدا ادھر سے 2-4 آدمی، ادھر سے 2-4 آدمیوں سے ہوتی تھی۔ ابو جہل جوش دلا رہا تھا تو 3 آدمی کفار کی طرف سے، ایک عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن ربیعہ، یہ تینوں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر اشارہ کیا تو 3 انصاری صحابی سامنے آئے۔ تو مکے کے لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو، کیا نام ہے؟ انہوں نے جب بتایا تو مکے کے ان تینوں متکبر لوگوں نے کہا، ہمارا تمہارے سے کوئی مقابلہ نہیں، تم ہمارے برابر کے لوگ نہیں، ہمیں ہمارے لوگوں سے لڑنا ہے، ان کو بھیجو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 انصاریوں کو بلا لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 افراد آئے۔ پھر ان 3 سے مقابلہ شروع ہوا، جس میں حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو اپنے مد مقابل کو ختم کر دیا۔ حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے جو آدمی تھا اس نے زخمی کر دیا۔ پھر یہ دونوں حضرات گئے، ساتھ ملائے اور پھر اس کا بھی کام تمام کیا۔ اسی درمیان میں ابلیس سراقہ ابن مالک کی شکل میں قبیلے مدلج کے لوگوں کو اپنی ٹیم کو لے کر حاضر ہو گیا۔ ابلیس سراقہ ابن مالک کی شکل میں، انسانی شکل میں، اور اس کے ساتھ اس کے جو چیلے شیاطین تھے وہ انسانی شکلوں میں قبیلے بنی مدلج کے آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر حضرت جبریل امین، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل
اور شروع میں پہلے 1000، بعد میں 3000 تعداد کی گئی، بعد میں 5000 فرشتوں کو اتار دیا گیا۔ اس کے بعد وہ حضرات فرشتے بھی انسانی شکلوں میں آئے، جنگ ہوتی رہی، اور اس درمیان میں بہت ساری چیزیں رہی۔ اللہ نے فتح نصیب فرمائی، 70 بڑے بڑے لوگ کفار کی طرف سے مارے گئے، 70 کو قیدی بنا لیا گیا، اور مسلمانوں میں سے 14 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین، 313 میں 14 صحابہ شہید ہو گئے، جن کے نام بھی آج بھی بدر میں اس قبرستان کے سامنے ایک الگ مقام پر، قبروں کے پاس نہیں، ایک الگ مقام پر بڑے کتبے میں لکھ کر لگایا ہوا ہے، شہید ہو گئے۔ اس درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل کہاں ہے، اس کی لاش کہاں ہے، اسے تلاش کرو۔ تو صحابہ تلاش کرنے لگے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک جگہ ابو جہل بہت زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر اس کے سینے پر بیٹھ گئے، تو اس نے آنکھیں کھولا اور کھول کر دیکھ کر کہنے لگا، او بکریوں کو چرانے والے، آج کیا حالت آئی کہ تم میرے اوپر بیٹھے ہوئے؟ تو پوچھا کیا ارادہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ تیری گردن نکالنا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا، یہ لو میری تلوار بہت تیز ہے اور بہت جلد کام ہوگا، اور ہاں میری گردن کاٹتے ہوئے ذرا نیچے سے کاٹنا، شانوں کے پاس سے کاٹنا، اس سے جب میری گردن نکال کر لے جاؤ گے تو وہ اور بھیانک لگے گی، اور ہیبت ناک لگے گی۔ اس کے بعد اس نے کہا ابو جہل نے کہ تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دینا کہ مجھے جتنی نفرت ان سے پہلے تھی اب مرتے ہوئے بھی اس سے زیادہ ہی نفرت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی گردن اتاری اور لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی بدتر آدمی ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون جب مرنے لگا تو کلمہ پڑھنے کی پیشکش کی تھی۔ قرآن نے ذکر کیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے سمندر کا کیچڑ اس کے منہ میں ڈال دیا تھا کہیں اللہ قبول نہ کر لے۔ یہ آدمی مرتے ہوئے بھی جو ہے کفر پر مرا ہے اور اس شدت سے مرا ہے، تو یہ فرعون سے بھی بدتر آدمی تھا۔ بہرحال جنگ کا خاتمہ ہوا، 3 دن حسب معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ روانہ ہونے سے پہلے ایک قاصد کو روانہ کیا کہ جا کر مدینے میں اطلاع کر دو کہ اللہ نے ہم لوگوں کو فتح نصیب فرمائی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدبختوں کو جو مارے گئے تھے ایک گندے کنویں میں ان کی لاشوں کو ڈال دیا گیا، اور جو صحابہ 14 شہید ہو گئے تھے ان کو ایک بڑی قبر کھود کر ترتیب کے ساتھ وہاں ان کو دفنایا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ارزقنا علم التوحید وعمل الاخلاص وحسن الخاتمہ۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔